الرسول آپ پہنچا دیجئے وہ احکام جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے یہ پیغامات پورے نہ پہنچائے، تبلیغ رسالت کی ذمہ داری پوری ادا نہ کی، فما بلغت رسالتہ تو آپ اپنی رسالت کو پہنچانے والے نہیں شمار ہوں گے، آپ اپنے فریضہ رسالت کی تبلیغ کرنے والے پورے کے پورے شمار نہیں ہوں گے۔ واللہ یعصمک من الناس اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں، احد میں بہت سے موقعوں پہ اپنے صحابہ نے آپ کے لیے پہرے کا نظام مقرر کیا تھا، کیونکہ بعد ایسے واقعات ہوئے کہ حضور پہ حملے کی کوشش کی گئی، جیسے کہ ایک آدمی نے تلوار اٹھایا کہا تھا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، آپ نے فرمایا تھا میرا اللہ۔ تو ایسے واقعات ہوئے تو اس کے بعد صحابہ نے یہ اہتمام کیا کہ حضور کا پہرا دیتے تھے، جنگوں میں غزوات میں آپ جاتے تھے تو آپ کے خیمے کے باہر ایک یا دو صحابی عدل بدل کے رات کو پہرا دیتے، دن کے وقت آپ کے ارد گرد ہوتے، جیسے باڈی گارڈ ہوتا ہے اور آدمی کا گارڈ ہوتا ہے، اس طرح صحابہ نے آپ کے لیے وہ چوکیداری کے فرائض سر انجام دیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے، سب لوگوں کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہے، کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ آپ پہ قابو نہیں پانے دیں گے، تو حضور نے اس آیت کے نزول کے بعد پہرا اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لیا، مجھے مناسب نہیں لگتا کہ کوئی ظاہری تدبیر کے درجے میں بھی میرے لیے پہرے داری کے فرائض سر انجام دیے۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ بہت اہم بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی ضمانت لے لی اور وعدہ کر دیا کہ واللہ یعصمک من الناس۔ اور میرا خیال ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ جس طرح زندگی میں حضور کے ساتھ تھا، تو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اللہ کا یہی وعدہ آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کی قبر مبارک کو، انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں، ان کو اعلیٰ درجے کی حیات حاصل ہوتی ہے جو شہداء سے بھی اونچے درجے کی ہوتی ہے۔ شہداء کی حیات کی قرآن میں صراحت آ چکی ہے، 2 موقعوں پر آپ نے سن لی ہے۔ تو انبیاء کی حیات تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہوتی ہے، تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کی حفاظت آپ کے شامل حال ہے۔ چنانچہ 1400 سالہ تاریخ میں مسلمانوں کی جو تاریخ گزری ہے، حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو امت مسلمہ کی ہسٹری ہے، ایک مشہور واقعہ تاریخ میں ہمارے سامنے 4 یا 5ویں صدی کا آتا ہے کہ جب عیسائیوں نے یہ سازش کی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک سے آپ کو نکالا جائے اور منتقل کیا جائے، بہت بڑا ان کا یہ شرانگیز اور بہت بڑی سازش تھی، اور اس پر انہوں نے عمل درآمد شروع کیے بہت خفیہ طریقے سے، بہت ماہرانہ طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو، نور الدین زنگی ایک بادشاہ تھا، صلاح الدین ایوبی کا جو آقا تھا، اور صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے وارث بنے ہیں ان کی وفات کے بعد، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر بتایا، تو انہوں نے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھر ان عیسائیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ نور الدین زنگی نے آپ کی قبر مبارک کے ارد گرد اتنی گہری بنیادیں کھدوائیں کہ پانی تک زمین کی کھدائی کی چاروں طرف۔ قبر کے جو کمرہ مبارک ہے نا، جہاں ان کے قبر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، تو اس کی بنیادیں پانی تک کھدوا کے اس میں سیسا بھر دیا، تانبا، پیتل، لوہا پگھلا کے بھر دیا، یعنی زمین سے لے کر، زمین کے نچلے سطح پانی سے لے کر اوپر تک اس میں دہاتیں بھر دی پگھلا کے چاروں طرف سجدے کے، اور پھر اوپر وہ اس کو حجرہ مبارک کو مضبوط کیا۔ تو اس کے بعد پھر ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تو زندگی میں بھی اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور زندگی کے بعد بھی آج تک اللہ کی حفاظت آپ کی شامل حال ہے۔ جس طرح اللہ کے دین، آپ کے دین کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، 1400 سال ہو گئے یہ دین اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہے، اور اس امت کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ اس امت کے علماء، قراء، محدثین، مفسرین، فقہاء، مجتہدین، ان سب لوگ یہ دین کے سپاہی اور پاسبان ہیں، اس دین کے الفاظ کی بھی حفاظت کرتے ہیں، معانی کی بھی حفاظت کرتے ہیں، احکام کی بھی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کے الفاظ کلمات کی حفاظت کرتے ہیں، احادیث کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں،
تو اسی طرح حضور کی حفاظت کا بھی اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے جملے کی آپ یہ علمی ویلیو آپ دیکھیں کہ اس جملے میں کتنی بڑی بات لکھی ہوئی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے نبی اللہ تعالیٰ سب لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ آگے اہل کتاب کو پھر فرمایا گیا کہ تمہاری اللہ کے ہاں کوئی قدر اور ویلیو اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم تورات اور انجیل پر عمل کرو، اور تورات انجیل پہ عمل کرنا یہ بھی ہے کہ اس میں آیا ہے کہ بعد والے نبی کا زمانہ جب آیا تو اس نبی کو بھی ماننا ہے، تو اس نبی کو نہ ماننا یہ بھی تورات اور انجیل پہ عمل نہ کرنا ہے، اسے انحراف کرنا ہے۔ تو تم تورات اور انجیل پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارے بڑوں کو جو فضیلتیں اللہ نے دی تھیں سارے جہان پر، بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی تھی، وہ اس کو بھول جاؤ، وہ ختم ہو گئی۔ وہ فضیلتیں دین پر چلنے کی صورت میں، دین سے ہٹ کر تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ جو اس مغالطے میں ہے کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں ہم بے شک کفر کریں پھر بھی ہم اللہ کے ہاں مقدس ہیں، یہ بلی کے خواب چھیچڑے ہیں، احمقوں کی جنت میں رہنا ہے، یہ خوش فہمی ہے۔ مرزا غالب نے کہا تھا نا، دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے، تو یہ خیالی پلاؤ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں واضح کر رہے ہیں کہ تورات انجیل پر عمل درآمد کے بغیر لستم علی شیء، تم کسی شمار کتار میں نہیں ہو، اللہ کے ہاں تمہاری کوئی ویلیو قدر و منزلت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو تم۔ اور اس میں عبرت ہے مسلمان کے لیے کہ مسلمان حضور کا امتی ہے، دین ایمان کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے، ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، حضور کا امتی ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا شرف ہے، سعادت ہے، اعزاز ہے، لیکن بدعملی کی وجہ سے اور اللہ سے غفلت کی وجہ سے اس اعزاز سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، بہت دور چلا جاتا ہے۔ بدعمل مسلمان کے لیے، اس مسلمان کے لیے جس کو ایمان کی قدر نہیں، اللہ رسول کی قدر نہیں، اللہ رسول کے احکام کی قدر نہیں ہے، تو اس آیت میں اس کے لیے بھی آئینہ ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ تورات پر، انجیل پر، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے بغیر باوجود نبیوں کی اولاد ہونے کے اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتے، تو اس طرح بہت سے لوگ جو پیروں کی اولاد کہلاتے ہیں اور پیرزادہ فلاں پیرزادہ فلاں، اور بہت سے لوگ جو بڑے بڑے اہل علم کی اولیاء کی اولاد کہلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر مسلمان جو توحید رسالت کا قائل ہے، یہ اگر توحید رسالت کی قدر نہیں کرے گا، اللہ کے احکام کی قدر نہیں کرے گا، تو اپنے بڑوں کی جو سعادتیں ہیں وہ ان کو فائدہ نہیں دیں گی اور ان کو کام نہیں آئیں گی، اور اپنے اعمال کے اعتبار سے ان سے معاملہ ہوگا۔ دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آدمی خود اعمال کرے نا، اللہ کا باغی نہ بنے، اللہ کا باغی نہ بنے تو پھر اپنے بڑوں کی جو بزرگی ہے وہ انشاءاللہ اسے کام آئے گی۔ اور قرآن مجید کے ایک سے زیادہ موقعوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو مومن لوگ ہیں، اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں، اگر ان کی نیکیاں کم ہیں، باقی وہ نیکی پہ چلتے رہے لیکن بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر سکے، بہت سے گناہوں میں بھی ملوث ہوئے، پھر تو ان کے بڑے اگر بزرگ تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے، تو ان کی بزرگی ان کے کام آئے گی۔ لیکن خود وہ دین سے رسیاں توڑا کے بھاگ رہا ہے، خود کچھ بھی نہیں کر رہا، محض اپنے بڑوں کا نام ہی لیتا ہے، اسی کو پیش کراتا پھرتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ مسلمانوں میں اپنے بڑوں کی بزرگی پیش کرتے پھرتے ہیں، خود کچھ کرتے نہیں ہیں، تو یہ چیز ویسے ہی ہے، یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے۔ 27ویں پارے میں ایک جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ نیک مسلمان یا وہ مسلمان جو گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، ان کی نیکیوں میں اگر کمی رہ جائے، قیامت کے دن ایسے بہت سے لوگ ہوں گے اور جنت میں داخلہ ان کا مشکل ہو جائے، اور ان کے بڑوں میں سے اللہ کے کوئی مکرم نیک لوگ تھے تو پھر ان کے بڑوں کی سفارش سے اور ان کے بڑوں کی دلجوئی کے لیے اور ان کی بے چینی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان چھوٹوں کو ان تک پہنچا دیں گے، ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ لیکن اگر اعمال ہی نہیں ہے، رسیاں توڑا کے ایمان سے بھاگا ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سورہ طور کی آیت ہے، یہ آپ سن لیں ذرا، کیونکہ اس میں بھی دیکھا گیا لوگ بہت افراط و تفریط میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بعض جہلاء اور ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں بس بڑوں کی بزرگی ہمارے کام آ جائے گی، یا کسی پیر سے بیعت ہو گئی تو اب ہم جو مرضی بدماشیاں کریں، نافرمانیاں کریں، پیر صاحب کی سفارش ہمارے کام آئے گی۔ اور ایسا زمانہ مسلمانوں میں گزرا ہے کہ جاہل پیروں نے خود ایسی چیزیں لوگوں میں پھیلائی تھی، تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ غلط بات ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ بعض لوگ ہر طرح کی جو کہ بڑوں کی اولاد ہیں، بزرگوں کی اولاد ہیں، ان کے لیے ہر طرح کی سعادت یا فائدے کا انکار کرتے ہیں،
تو اس آیت سے تھوڑی سی روشنی پڑتی ہے، یہ آپ سن لیں، سورہ طور کی آیت ہے، آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اس میں دونوں باتیں آ گئی افراد و تفریق سے ہٹ کر کہ جو لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، پھر ان مومن بندوں کی جو اولاد ہیں، ان کی جو اگلی نسلیں، بیٹے، پوتے، پڑپوتے وغیرہ، آگے 2 3 4 جو بھی نسلیں ہیں، جو ان بڑوں کا نام لیتے ہیں، ان بڑوں سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی طرف اپنی خاندان کو منسوب کرتے ہیں، تو بہرحال ان بڑوں کی جو اولادیں ہیں وہ اگر ایمان میں ان کا اتباع کریں، یعنی مومن بن کے رہیں، جس طرح ان کے بڑوں نے، بزرگوں نے ایمان کو اختیار کیا، ایمان پہ عمل کیا، تو یہ چھوٹے بھی اگر ایمان میں ان کی اتباع کریں، پھر اگر ان کی نیکیوں میں کچھ کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب بھی الحقنا بہم ذریتہم، تو ان بڑوں کی ان ذریت کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ ایک فیملی رہیں، ایک جگہ رہیں، ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ آگے دوسری بات فرمائی کل امرئ بما کسب رہین، باقی اصول تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے اعمال میں جکڑا ہوا ہوگا۔ اس نے اگر بدعملی کی اور بدعملی اتنی غالب ہے، اس کی نحوستیں اس پر اتنی غالب ہے کہ یا تو ایمان سے محروم ہو گیا یا ایمان قائم تھا لیکن نافرمانی میں اتنی دور تک چلا گیا تھا کہ اب چھوٹی موٹی کمی نہیں ہے، بہت زیادہ کمی اعمال میں، اور اللہ کا باغی بن کے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہیں، تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کی، بڑوں کی جو نیکی ہے، تقویٰ ہے، اللہ کے ہاں قربت ہے اور مرتبہ ہے، تو وہ ان کی اولاد کو اس سے فائدہ ہوگا۔ قیامت کے دن ایسے بہت سے واقعات ہوں گے کہ اولاد میں جب وہ نیک چلنی کی زندگی چلتے رہے، ایمان کی، اعمال صالح کی زندگی چلتے رہے، لیکن پھر بھی ان کے اعمال میں کمی رہ گئی، بہت زیادہ اعمال نہیں کر سکے، بہت سے گناہ بھی کیے ہیں، تو پھر اس تھوڑی بہت کمی کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے اولاد کو ان بڑوں سے ملا دیں گے۔ تو یہ بات ہے۔ باقی اصولی حکم یہی ہے کہ جو بڑے بڑے پاپی نافرمان ہوتے ہیں اور حتیٰ کہ ایمان سے بھی نکل جاتے ہیں، اللہ کے باغی بن کے رہتے ہیں، تو یہودیوں کو یہ بتایا کہ اس صورت میں تم اللہ سے کسی نجات کی توقع اور امید نہ رکھنا، اللہ کے ہاں تمہاری کوئی ویلیو نہیں۔ اور امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے بھی اس میں سبق مل گیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ وہ بھی اس معاملے میں کسی مغالطے میں مبتلا نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک دفعہ فرمایا تھا کہ قیامت میں مجھ سے ملنا ہے تو اعمال اختیار کریں، یہ چیزیں کریں اور مجھ پر ہی صرف سہارا نہ کریں۔ تو یہ امت کو سمجھانا تھا کہ اپنے کتنے بڑے مرتبے والے لوگ ہوں لیکن صرف ان کے اعمال اور بزرگی کے گمنڈ پہ آدمی نہ رہے، خود بھی اعمال کا کافی حصہ کرے، جتنا اس کو توفیق و موقع ملے اعمال کرتا جائے، کوتاہی یا گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر نیکی کرے، پھر نیکی میں کوتاہی ہو جائے پھر توبہ کر لے، غفلت کا شکار نہ ہو، تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا، پھر انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں وہ عمومی قانون بتا دیا کہ کوئی یہودی ہو، مسلمان ہو، صابی ہو، نصرانی ہو، ان میں سے کسی کی کوئی قومی یا خاندانی یا نسلی خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں پیمانہ اور معیار ہدایت کا اور کامیابی کا ایمان اور عمل صالح ہے۔ تو ان قوموں میں سے جو بھی آدمی 100 سال تک کفر کرتا رہا ہو، بغاوت کرتا رہا ہو، لیکن جو بھی ان میں سے اللہ پر ایمان لے آئے، مرنے سے پہلے قیامت کو مان لے، آخرت کو مان لے، عمل صالح کرتے رہے، تو وہ خواہ یہودی تھا، نصرانی تھا، صابی تھا، مجوسی تھا، مشرک تھا، مسلمان تھا، جو بھی تھا، جب اس پیمانے پہ پورا اترے گا، یہ قواعد پورے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دیں گے۔ اب اس وجہ سے اس کو نجات سے محروم نہیں کریں گے کہ یہ تو یہودی تھا اور یہودیوں کے لیے تو نجات کا دروازہ بند ہو گیا، یا یہ عیسائی تھا، سب کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ کوئی کسی مردود قوم کا یا اس قوم کا آدمی ہے جس کی شریعت ایکسپائر ہو گئی، منسوخ ہو گئی، یا مشرک قوم کا بندہ ہے،
سب کے لیے اعلان عام ہے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور وہ دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح، کہ ان میں سے ہر آدمی ایمان لے آئے توحید پر، رسالت پر، قیامت پر، اور عمل صالح اختیار کرے، حرام حلال جائز ناجائز کی حد بندیوں کو مضبوط رکھے، تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ کے یہاں اس کو نجات ملے گی۔ آگے بنی اسرائیل کے وہ جرائم بتائے ہیں کہ انبیاء کے اولاد ہونے کے گھمنڈ میں آ کر اور اپنے نسلی تفاخر میں مبتلا ہو کر کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم اللہ والے لوگ ہیں اور اللہ کے پیاروں کی اولاد ہیں، اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کر انہوں نے کیسی کیسی بغاوتیں کی، شرارتیں کی، دنیا میں فسادات کیے، اور دنیا میں انہوں نے بدامنیاں پیدا کی اور انبیاء تک کو قتل کیا اور اپنے اولیاء کو شہید کیا۔ ان کے تکبر ہٹ درمی کے مقابلے میں کسی نبی کی تعلیم اگر ان کی ہٹ درمی اور تکبر سے ٹکراتی تھی، ان میں سے جو VIP لوگ تھے یا بادشاہ یا منصب یا عہدوں والے یا امیر لوگ تھے، تو ان کی خواہشات، ان کی بدماشیاں، ان کی عیاشیاں ان پہ اتنی حاوی ہو گئی تھی کہ کوئی عالم ان کو وصیت نصیحت کرتا، تبلیغ کرتا، کوئی ولی اللہ کا نیک بندہ ان میں سے ان کو وصیت نصیحت کرتا، یا کوئی نبی بھی ان کو سمجھاتا، ان چیزوں سے بعد آنا کہتا، تو یہ اپنے تکبر کی وجہ سے ان کو ستانے لگتے تھے۔ ایسا تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایک ایک دن میں اپنی قوم کے 40 اولیاء اور علماء بھی انہوں نے قتل کیے۔ 70 رسول بھیجیں گے، آپ رسولوں کی اتباع تم نے کرنی ہے، ان کے لائے ہوئے شریعتوں پر اور احکام پر چلنا ہے، لیکن کلما جاءہم رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا، بما لا تہوی انفسہم، اور وہ رسول احکام کی تبلیغ کرتا جو ان کی طبیعت کو پسند نہیں آتے تھے، ان کی بدماشی، عیاشی اور خواہشات نفسانی کے خلاف پڑھتے تھے، تو یہ پھر آگے سے کیا کرتے تھے؟ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، تو بعد انبیاء کو تو انہوں نے پھر جھٹلایا اور بعد انبیاء کے قتل کرنے سے بھی نہیں چوکے۔ بہت سے انبیاء ان کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور بہت سے ان کے ہاتھوں سے ایذائیں اٹھائیں، ان کا انہوں نے انکار کیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور یہ سمجھتے تھے کہ اتنے بڑی یہ شرارتیں کر کے بھی کچھ نہیں ہوگا ہمیں، یعنی انبیاء کو قتل کریں، ان کو جھٹلائیں، تب بھی کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب یا پکڑ نہیں آئے گی۔ بڑے دھڑلے سے، ہٹ درمی سے، ڈھیٹ پن سے یہ کام یہ کرتے تھے، انبیاء اور اولیاء کو، علماء کو اور اپنے وقت کے نیک بندوں کو، دینداروں کو جو دین پہ چلتے تھے، ان کو یہ ستاتے تھے اور کسی پکڑ کا اندیشہ نہیں رکھتے تھے۔ تو لیکن پھر اللہ کی طرف سے کبھی اللہ کسی قوم کو ان پہ مسلط کر دیتا، وہ ان کو سزا دے دیتا، کبھی کسی اور قوم کو مسلط کر دیتا، اس طرح مختلف قوموں سے اللہ نے ان کو پھینٹیاں لگوائیں ان جرائم کی پاداش میں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا رہا۔ ان کی تاریخ میں یہ بہت دفعہ ایسا ہوا، ثم عموا وصموا، پھر اس معافی کے بعد یہ پھر سرکشی اور شرارت میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے بہت سے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پکڑ آتی، تو ان کا پورا دور اس طرح گزرا۔ آگے وہ آتے ہیں جس کی تشریح میں نے پہلے کر دی ہے کہ بڑے پکے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیح ہی خدا ہے۔ پیچھے ان پر رد گزرا ہے سپارے کے شروع میں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹا ہے وہ کافر ہے۔ یہاں فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح ہی خدا ہے اور خدا مسیح کے روپ میں دنیا میں آیا ہے، تو یہ لوگ بھی بڑے پکے کافر ہیں، حالانکہ مسیح نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، مسیح نے تو ایک اللہ کی طرف سارے لوگوں کو بلایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے، باپ نہیں کہا تھا، رب کہا تھا کہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، میں بھی اس کی عبادت کا پابند ہوں، تم بھی اس کی عبادت اور بندگی کے پابند ہو۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور انہوں نے یہ صراحتاً کہا تھا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں جنت حرام کر دے گا اور وہ آگ میں جائے گا، آگ اس کا ٹھکانہ ہوگا، یہ حضرت مسیح نے کہا تھا۔ تو اس مسیح کی تعلیم کی انہوں نے یہ قدر کی کہ مسیح نے جو شرک سے روکا تھا، اپنی عبدیت اور بندگی کا اعتراف کیا تھا، لوگوں کو عبدیت اور بندگی کی طرف بلایا تھا، تو اسی مسیح کے جانے کے بعد اس مسیح کو انہوں نے خدا بنا لیا۔ تو خود مسیح کا فتویٰ ان لوگوں کے خلاف یہ ہے کہ یہ مشرک ہیں اور یہ جنت میں جائیں گے جو اللہ کے ساتھ مسیح کو شریک کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان کے مختلف فرقوں کے مختلف عقائد تھے، تو ایک فرقہ وہ تھا جو مسیح کی الوہیت کا قائل تھا، روز سمجھتے تھے کہ اللہ کی روح مسیح میں آ گئی اور مسیح اللہ کا روح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھے کہ ڈپلیکیٹ ہے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ اس روح میں شکل میں دنیا میں آئے ہیں۔ جیسے کہ ہندوؤں میں آباگون یا تناسخ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی روح ہمارے دیوتاؤں میں آ جاتی ہے، تو نصرانیوں
کے بارے میں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تناسخ کا عقیدہ کہ خدا کی روح دنیا کی فلاں دیوتا میں یا فلاں ہستی میں آ گئی، تو یہ ظالم اس مشرکانہ عقیدے میں بھی مبتلا ہوئے۔ ان کا ایک فرقہ، ایک بہت بڑا طبقہ مسیح کو اوتار اور اللہ کی روح کا دنیاوی بروز سمجھتے تھے کہ اللہ دنیا میں مسیح کے روح میں آیا ہے، تو اس فرقے کی تکفیر اس آیت میں کی کہ یہ لوگ بھی کافر ہیں، یہ عقیدہ رکھ کے یہ کافر ہو گئے۔ اور تیسرا ان کا فرقہ تھا جو تین کا قائل تھا کہ خدائی تین میں تقسیم ہے، ماں بیٹے میں اور خدا میں، یا بیٹے میں، خدا میں، اور اس میں حضرت جبرائیل میں۔ تو اگلی آیت میں اس تثلیث کے عقیدے کا رد ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر ہے وہ لوگ، کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، دو اور ہیں اور ایک اللہ ہے۔ یہ تین کی جو تکون ہے ٹرائیکا، یہ ٹرائیکا مل کے خدائی سسٹم کو تشکیل دیتی ہے۔ جیسے آج دنیا میں نا حکومتوں کا نظام ٹرائیکا پہ مشتمل ہوتا ہے، صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف، تو اللہ کے دربار میں بھی ان ظالموں نے ایسے ٹرائیکا بنا لیے، تکون بنا لیے، تین خداؤں کی تکون، کہ یہ تینوں جو ہے برابر اتھارٹیاں ہیں، تو ان کی تکفیر یہاں کر دی ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ غلط کہتے ہیں، تثلیث کوئی چیز نہیں، تثلیث کفر ہے، شرک ہے، اللہ تو ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ عیسائی اس تثلیث کے عقیدے سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے کافروں کو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، یہ کیوں اللہ سے توبہ نہیں کرتے اور اپنے شرک پر استغفار کیوں نہیں کرتے؟ واللہ غفور رحیم، کہ اب بھی اگر یہ توبہ اور استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس کفر کو معاف فرما دیں گے۔ ساتھ پیشکش اور آفر بھی کر دی ہے کہ اس کفر اور مقبوضیت اور مردودیت سے نکلنے کا چانس اب بھی اللہ نے تمہارے لیے رکھا۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے ہدایت نا، اللہ تعالیٰ ظالم سے ظالم آدمی کو بھی آخر وقت تک ہدایت کی پیشکش کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی بڑا چانس ہے، اتنے بڑے بڑے کفریات ان کے بیان کیے، پھر بھی بتا دیے کہ اب بھی بعد آ جائے تو اب بھی ہم قبول کر لیں گے۔ تو اب پھر جب دنیا سے گزر جائیں گے پھر اس کے بعد کوئی چانس نہیں رہے گا، یہ بات ہے۔ آگے ایک بہت اہم بات ہے مسیحیت کی تردید میں، حضرت مسیح کو جو الوہیت میں شریک کرتے تھے اس کی تردید کے لیے ایک بہت سادہ دلیل دی ہے لیکن بڑی گہری دلیل ہے۔ بل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح نہیں تھے مگر اللہ کے ایک رسول ہی تھے، خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے، خدائی میں شریک نہیں تھے۔ الوہیت، معبودیت، ربوبیت، خالقیت، مالکیت، رازقیت، اللہ کی کسی صفت میں شریک نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول تھے، بھیجے ہوئے تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ایسے ہی رسول تھے جیسے اور بھی رسول دنیا میں آئے ہیں۔ دیکھیں، عیسائی اور رسولوں کو تو خدا کا بیٹا نہیں مانتے نا، ان کے بارے میں یہی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، بندے تھے، انسان تھے، مقدس تھے، پاکیزہ تھے، نیکوکار تھے، اللہ کے یہاں مقرر تھے، لیکن انسان تھے، خدائی اختیارات میں شریک نہیں تھے۔ عیسائی سب انبیاء کے بارے میں یہی کہتے ہیں، حضرت آدم کو، حضرت ابراہیم کو، عاد اور ہود کو، حضرت شعیب کو، حضرت لوط کو اور حضرت موسیٰ کو، حضرت یحییٰ زکریا کو، ان سب انبیاء کو بھی مانتے ہیں عیسائی لوگ۔ تو ان سب کے بارے میں تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، انسان کی اولاد تھے، بشر تھے اور اللہ کے مقرر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں، جس طرح باقی سب بھی رسول تھے تو مسیح بھی تو ایک رسول تھے نا۔ مسیح کے بارے میں تمہیں کتے نے کاٹ ڈالا ہے، تم ان کو خدائی اختیارات میں کیسے شریک کرنے لگے؟ جب یہ تمہیں پتہ ہے اور مانتے بھی ہو کہ وہ رسول تھے، تو باقی رسولوں کے جو قوائف اور صفات تم جانتے ہو، تو مسیح کے لیے وہ قوائف اور صفات ماننے کے بجائے اس سے اوپر لیول پر، خدائی لیول پر ان کو کیوں لے جاتے ہیں؟ بہت گہری بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ مسیح مریم کے جو بیٹے تھے، پہلے تو مریم کا بیٹا کہہ کے ہی بتا دیا کہ جو کسی کا بیٹا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو مریم کے بیٹے تھے اور اللہ کے رسول تھے، اور پھر فرمایا کہ قد خلت من قبلہ الرسل، تو رسول ان سے پہلے بھی تو بہت گزرے تھے، یہ کوئی نیا واقعہ تو دنیا میں نہیں تھا، اور بھی رسول جس طرح تھے یہ بھی رسول تھے۔ تو جس طرح وہ رسول خدائی اختیارات میں خود تمہارے نزدیک بھی شریک نہیں ہیں، تو اس طرح حضرت مسیح بھی جو ایک رسول تھے وہ بھی خدائی اختیارات میں شریک نہیں ہیں۔ اور ان کی والدہ کو بھی چونکہ مقدس مانتے تھے اور تثلیث والے ان کی والدہ کو بھی الوہیت میں، معبودیت میں شریک کرتے تھے، تو ان کا بھی رد کر دیا کہ وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں ایک پاک دامن خاتون تھی۔ اس جملے میں یہودیوں کا بھی رد ہو گیا اور عیسائیوں کا بھی رد ہو گیا۔ یہودیوں کا رد اس طرح ہوا کہ وہ حضرت مریم کو نعوذ باللہ
بدکار ہونے کی تہمت لگاتے ہیں، آج تک لگاتے ہیں، تو قرآن نے فرما دیا وہ پاکباز خاتون تھی اور ولی تھی۔ صدیقیت ولایت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ نبوت کے بعد انسانوں میں اللہ کی قربت کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے نا، جس میں ایک فرق صرف نبوت کا رہ جاتا ہے، وہ صدیقیت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منعم علیہ انعام یافتہ لوگوں کے جو 4 طبقے بیان کیے ہیں، جو 5 پارے میں گزر چکے ہیں، ان میں آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے اونچا لیول صالحین شہداء، اس سے اوپر صدیقین کا لیول ہے۔ تو حضرت مریم چونکہ عورت تھی، عورت نبیہ نہیں ہوتی، تو نبیہ نہیں تھی، باقی ولایت کے اونچے ترین مقام پر فائز تھی، صدیقہ تھی۔ تو یہودیوں کا یہ رد ہو گیا، اور عیسائیوں کا رد یہ ہو گیا کہ وہ اللہ کی ولیہ تھی، ولیہ، پیغمبر بھی نہیں تھی، پیغمبر سے نچلا درجہ ولی کا ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے بندوں، عیسائیوں، کرسچنوں، وہ اللہ کے اختیارات میں شریک نہیں تھی، وہ 3 خداؤں کے ٹرائیکا کے ایک رکن نہیں تھی، بلکہ وہ ایک انسان تھی، اللہ کی مقرب بندی تھی اور اللہ کی ولیہ تھی۔ تو دونوں کا رد کر دیا۔ اب آگے ایک بڑی زبردست دلیل قرآن نے دی ہے کہ مسیح اور مریم دونوں خدا کیسے ہو سکتے ہیں، وہ خدا نہیں تھے، ایک عقلی مسئلے سے سمجھایا ہے، اور دلیل اتنی پیاری دی ہے کہ بڑے سے بڑا فلسفی بھی اس پہ آشش کر اٹھے، بڑے سے بڑا عقل مند اور فلاسفر اور دانشور بھی، اور عام سے عام آدمی بھی اس دلیل کو سمجھ جائے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی شان ہے، ایسی دلیل لاتا ہے نا کہ عام و خاص سب کے لیے اس میں بہت بڑی روشنی ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا فلسفی بھی اس پہ آشش کر اٹھے کہ بھائی 100 باتوں کی ایک بات، 100 دلیلوں کی ایک دلیل، لٹ اور جو ہے لوہا لاٹ دلیل، بہت مضبوط دلیل، اور عام آدمی بھی اس کو سمجھ جائے کہ ہاں یہ دلیل ہے۔ دیکھیں وہ دلیل کیا ہے، یہود اور اس کا نصارہ کا سب کا رد ہو گیا، ان کے پورے شرک کی جڑ کاٹ دی، اور ایسی دلیل دی کہ خود نصرانی بھی اس کو مانتے ہیں، ان کی تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ کے حقائق سے تو انکار نہیں کر سکتے نا۔ فرمایا کہ کانا یاکلان الطعام، مسیح اور اس کی ماں، یہ ماں بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا دلیل دی۔ حضرت مسیح الوہیت میں شریک نہیں تھے، نہ ہی الہ تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، اور حضرت مریم بھی الوہیت میں شریک نہیں تھی، اور ٹرائیکا کا سلسلہ کوئی نہیں تھا، تثلیث کوئی نہیں تھی، ایک اللہ ہے، وہ معبود ہے۔ حضرت مریم کو کوئی معبودیت کے اختیارات حاصل نہیں تھے۔ دلیل کیا ہے کہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ، یہ دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں تھے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کھانا نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ کھانے پینے کا محتاج نہیں۔ جو کھانا کھائے تو گویا کہ اپنی زندگی اور بقا کے لیے کھانے کا محتاج ہو گیا نا، تو محتاج تو رب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم سبحان اللہ جو کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ سب عیبوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور محتاج ہونا ایک بہت بڑا عیب ہے۔ تو جو اپنی نشو و نما اور بقا کے لیے کھانے کا محتاج ہو، وہ رب کیسے ہوا؟ وہ تو اور چیزوں کا، اپنی زندگی کے بقا کے لیے اور چیزوں کا محتاج ہو گیا، تو اس لیے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ کتنی موٹی سی بات ہے، یہ تو عام آدمی کے لیے اتنی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ رب جو ہے نا وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ اپنی بقا اور نشو و نما کے لیے، ضروریات کے لیے کھانے کا محتاج نہیں ہوتا، نہ ہی ضرورت مند ہوتا ہے۔ عام آدمی کے لیے اتنی بات ہوگی۔ اب ایک فلسفی، ایک سائنسدان کے لیے یہ دلیل کتنی بڑی ہے، اس کا ذرا آپ نمونہ دیکھیں کہ جو آدمی کھانا کھاتا ہے نا، جو آدمی، ہر انسان کھانا کھاتا ہے، نبی بھی کھانا کھاتے تھے، عام انسان بھی کھانا کھاتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا کے، اس کے جسم کی نشو و نما اور بقا کے لیے دنیا کے اناج غلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، انبیاء ہو یا غیر انبیاء ہو، سب اس کے محتاج ہیں۔ فرشتے اللہ نے نور سے پیدا کیے، وہ مٹی اور خاک سے نہیں پیدا کیے، تو مٹی کی چیزوں کے وہ محتاج بھی نہیں ہیں، نور ان کی غذا ہے، وہ تسبیحات سے حاصل ہوتی ہے۔ تو جو آدمی کھانے کا محتاج ہے نا، اور ہر انسان محتاج ہے، تو وہ سمجھو کہ پورے کائنات کی ہر چیز کا محتاج ہے۔ جو کھانے پینے کا محتاج ہے وہ کائنات کی ہر چیز کا محتاج ہے۔ تو جو کائنات کے ذرے ذرے کا محتاج ہو، کائنات کی ایک مخلوق کا محتاج ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی ایک چیز کا نہیں، ہر چیز کا جو محتاج ہو تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ پوچھیں گے کہ کھانا کھانے سے ہر چیز کا محتاج ہونا کیسے معلوم ہوا، اور فلاسفہ یا دانشوروں کے لیے اس دلیل میں کیا
بہت بڑی جو ہے نالج ہے، تو بھائی دیکھو کھانا کس چیز کا نام ہے؟ روٹی ہے نا، روٹی ہے، سالن ہے، ڈبل روٹی ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، دودھ ہے، گھی ہے، مکھن ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا، اسی کو طعام کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں یا تو زمین کے اناج ہیں، گندم، چاول، دالیں اور پھل فروٹ زمین سے اگتے ہیں، یا پھر جانوروں سے پیدا ہوتے ہیں، مثلا دودھ ہے، گھی ہے، مکھن ہے، گوشت ہے، اور جانور خود زمین کے کھانوں کے محتاج ہیں، وہ زمین کے گھاس چارے کے محتاج ہیں۔ تو جو آدمی کھانے کا محتاج ہے نا، وہ زمین کی ہر پیداوار کا محتاج ہے، زمین کے اناج کا بھی محتاج ہے، غلوں کا بھی محتاج ہے، پھلوں کا بھی محتاج ہے، فروٹ کا بھی محتاج ہے، جانوروں کا بھی محتاج ہے کہ ان کا گوشت، ان کے دودھ اور ان کے گھی، مکھن، ان سب چیزوں کا محتاج ہے۔ اور جو زمین کے اناج غلوں کا محتاج ہے، جانوروں کا محتاج ہے، تو وہ پھر ہوا کا بھی محتاج ہے، پانی کا بھی محتاج ہے، دودھ کا بھی محتاج ہے، آکسیجن کا بھی محتاج ہے، سمندروں کا بھی محتاج ہے، دریاؤں کا بھی محتاج ہے، پہاڑوں کا بھی محتاج ہے، کیونکہ زمین سے جو پیداواریں اگتی ہیں نا، اس کے لیے بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اور بارش کا پورا سرکل اور نظام ہے کہ سمندروں سے بھاپ اٹھتی ہے، سمندروں سے بھاپ اٹھتی ہے، سمندر میں ہر وقت عمل تبخیر ہوتا ہے۔ اسکول اگر پڑھا، اسکول کے نصابی کتابوں میں جو یہ بارشوں کا نظام ہے، اس کی تفصیلات وہاں بھی آپ کو ملیں گی۔ تو بھاپ اور بخارات سمندر سے ہر وقت اٹھتے رہتے ہیں، جس کو عمل تبخیر کہتے ہیں۔ پانی جو ہے وہ لیکوڈ پانی جو ہے وہ گیس کی شکل میں بن کے سمندر سے بلند ہوتا ہے، اوپر فضاؤں میں جاتا ہے، تو وہی جو سمندر کا پانی تھا لیکوڈ پانی، وہ اب گیس بن گیا، بخارات بن گئے، تو اس کو پھر ہم بادل کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہواؤں کو ان بادلوں پہ مسلط کرتے ہیں، ہوائیں ان بادلوں کو کراچی کے سمندر سے، بحر ہند سے چلا کے، کوڑے برسا کے، ہمکا کے، آگے کو چلا کے ملتان تک لاتے ہیں، گلگت تک لے جاتے ہیں۔ کراچی کے سمندر کا پانی اس طرح سپلائی لائن میں، واٹر سپلائی لائن، اللہ اکبر، ہمارے سپلائی لائنیں تو زمین پہ بچھی ہوئی ہیں نا، اللہ کی سپلائی لائن کراچی کے سمندر، بحر ہند سے لے کر گلگت کے کیٹو پہاڑ کی چوٹی تک جاتی ہے۔ کیسی جاتی ہے؟ ہوائیں اللہ کی خادم ہیں، ہوائیں جو ہیں سمندر سے بھاپ کو، بخارات کو اٹھاتی ہیں، اوپر لے جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دودھ کو اس پہ ڈالتے ہیں، دودھ اور ہوائیں مل کے اس کو باری بناتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جہاں مرضی اور حکم ہوتا ہے تو دودھ زیادہ تیز پڑ کے وہاں اس کو باری کر دیتی ہے، پانی جب اس میں خوب باری ہو جاتا ہے تو وہ برسنے لگتا ہے۔ ملتان میں تھوڑی بارش برسا دی، وہاں زمین میں ہریالی ہو گئی۔ اب آگے خانوال، مظفر گڑھ میں اللہ کا حکم نہیں ہے کہ وہاں بارش برسے، وہاں سے ان بادلوں کو اللہ کی ہواؤں نے تیزی سے گزار دیا، اور وہ لاتے لاتے جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوگا، ان کراچی کے سمندر کا یہ پانی وہاں پانی برسائے گا، پھر گلگت کے پہاڑوں تک جائے گا۔ شمالی علاقہ جات کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے فریزر ہیں، فریج ہیں، ریفریجریٹر ہیں، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ اس بارش کو بھی برسائیں گے، اس کی برف بنا کے بھی برسائیں گے، اولے بنا کے بھی برسائیں گے، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ اس کو سٹاک کر دیں گے، یہ اس پانی کو، کراچی کے سمندر کے پانی کو اپنے اندر سٹاک کریں گے، اور اس سٹاک کو پھر وہ اپنے چشموں اور ندی نالوں کے ذریعے تھوڑا تھوڑا بہائیں گے، اور وہ بہتا بہتا آئے گا، ایک نالا بنے گا دریائے سندھ کی شکل میں، گلگت سے شروع ہو کے کئی 100 کلومیٹر تک جگہ جگہ وہ نالے آتے آتے دریائے سندھ کو بڑے سے بڑا کرتے جاتے ہیں۔ پیچھے دریائے سندھ چھوٹا ہے، ہر جگہ نالے آ کے، چشمے آ کے، پہاڑی چشمے آ کے اس میں گر رہے ہیں، دریائے سندھ ایک بڑا دریا بن جاتا ہے، اور راستے میں سب علاقوں کی زمینوں کو سیراب کرتا ہوا پورے پاکستان سے گزر کر، پنجاب سے، سرحد سے، سندھ سے گزر کے وہ جا کے کراچی میں پھر بحر ہند میں دوبارہ اس کا باقی ماندہ پانی شامل ہو جاتا ہے۔ ایسا ایک ریسائکلنگ کا نظام اللہ نے بارشوں کا رکھا ہے۔ تو جو آدمی کھانے کا محتاج ہے وہ کراچی کے سمندر کا بھی محتاج ہے، سمندر کے پانی کا بھی محتاج ہے، بحر ہند کا محتاج ہے، بحر کاہل کا محتاج ہے، بحر اوقیانوس کے پانیوں کا محتاج ہے، وہ اللہ کی ہواؤں کا محتاج ہے، وہ ان فضاؤں کا اور خلاؤں کا محتاج ہے، وہ اس ہوا کی آکسیجن کا محتاج ہے، وہ اللہ کے سورج کا محتاج ہے، سورج کی دودھ کا محتاج ہے، وہ
پہاڑوں کا محتاج ہے، پہاڑیوں کا محتاج ہے، زمینوں کا محتاج ہے، دریا سندھ کا محتاج ہے، پہاڑی ندی نالوں چشموں کا محتاج ہے۔ تو جو آدمی اتنے سارے احتیاجات میں گھرا ہوا ہے تو ایک کرسچنوں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ قرآن نے ایک جملہ کہا کہ وہ خدا نہیں ہے، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کانا یا کلان الطعام، کہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ اور وہ ایسی مضبوط اور بڑی دلیل ہے کہ عام سے عام مجھ جیسے ان پڑھ کو بھی وہ اپیل کرتی ہے کہ بھائی کھانے پینے والا تو محتاج ہوتا ہے، محتاج خدا نہیں ہوتا۔ اور بڑے سے بڑا نیوٹن، آئنسٹائن اور افلاطون جیسے فلسفی کو بھی وہ دلیل اپیل کرتی ہے کہ دیکھو، کیونکہ فلاسفہ اور سمجھدار لوگ پھر بات پہ غور کرتے ہیں نا، غور سے حقائق کھلتے ہیں۔ تو بڑے فلسفی اور بڑے عالم کے سامنے، عقل مند کے سامنے یہ دلیل آئے گی کہ وہ کھانا کھاتے تھے، تو وہ کھانے کے نظام پہ غور کرے گا۔ جب کھانے کے نظام پہ غور کرے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کھانے کا نظام تو ایک جو ہے چابی ہے بہت سے احتیاجات کا مجموعہ ہے۔ کھانے کا محتاج ہونے میں تو سمندر کا محتاج ہونا بھی آ گیا، ہواؤں کا محتاج ہونا آ گیا، بادلوں کا محتاج ہونا آ گیا، دھوپ کا محتاج ہونا آ گیا، آکسیجن کا محتاج ہونا آ گیا، زمین کے نباتات جمادات کا محتاج ہونا آ گیا، حیوانات اور جانوروں کا دودھ اور گھی اور مکھن کا محتاج ہونا آ گیا، روٹی ڈبل روٹی کا محتاج ہونا آ گیا، پھل فروٹ کا محتاج ہونا آ گیا۔ تو جو اتنی چیزوں کا محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے قرآن کی شان۔ پھر ترجمہ پڑھے، کتنی پیاری آیت ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں وہ نہیں تھے مگر ایک رسول ہی تو تھے۔ اے عیسائیوں، ایک رسول ہی تو تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی تو رسول ہو گزرے ہیں۔ تو اور رسولوں کی کیا شان تھی؟ وہی شان ان کی بھی ہے۔ اور رسول تو خدا نہیں تھے تو یہ بھی خدا نہیں ہے۔ اور رسول تم خود مانتے ہو کہ ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ، زکریا اور عاد اور ہود اور شعیب اور نوح، ان میں سے تو کوئی بھی خدا نہیں تھا، تم خود مانتے ہو۔ تو پھر عیسیٰ بھی رسول تھے، وہ بھی خدا نہیں تھے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ امہ صدیقہ، کہ ان کی جو ماں ہے، ان کی والدہ ماجدہ ہیں، کنواری مریم، وہ اللہ کی پاک باز بندی تھی، وہ اللہ کی ولیہ تھی۔ یہود کا بھی رد ہو گیا کہ وہ نیکوکار خاتون تھی، اللہ کی مقرر تھی۔ عیسائیوں کا رد بھی ہو گیا کہ وہ اللہ کے اختیارات میں شریک نہیں تھی بلکہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ اور آگے دونوں کو عقلی دلیل دے دی کہ کانا یا کلان الطعام، کہ تم میں بڑے سائنسدان ہیں، بڑے سائنسی لیبارٹری ہیں، بڑے فزیکل اور میڈیکل سائنس کے ماہر بنتے ہو کرسچنوں، ذرا اس چیز پہ بھی لیبارٹری ریسرچ کرو نا، کھانے کے نظام پہ لیبارٹری ریسرچ کرو، اپنے تھنک ٹینکوں سے کہو، اپنی سائنسی لیبارٹریوں میں اس چیز کو تجربہ اور مشاہدے سے گزارو کہ کھانے کا نظام کتنے احتیاجات میں گرا ہے۔ باتیں کرتے ہو۔ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی دلیل اللہ نے دی ہے۔ کانا یا کلان الطعام، بہت بڑی دلیل ہے۔ سائنس جو سائنس کے سر کو جھکا دیتی ہے، سائنس بھی اس دلیل پہ غور کرے تو وہ مان لے، تو بڑی دلیل ہے، اس لیے آگے اس دلیل کی عظمت دکھا دی کہ دیکھو ایسے دلائل، ہم کیسے دلائل بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ بڑی دلیل نہ ہوتی نا، اللہ تعالیٰ یہ بات آگے نہ لاتے کہ دیکھیں ہم کیسے بڑی بڑی دلیلیں لاتے ہیں، کیسے واضح دلیلیں لاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک بھی یہ ایک بہت بڑی اہم دلیل ہے۔ فرمایا انظر کیف نبین لهم الآیات، اے مخاطب تو دیکھ ہم کیسے کھول کھول کے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، چیزوں کی حقیقتوں کو ہم کیسے واضح کرتے ہیں، کیسے دو ٹوک دلائل لاتے ہیں اور منہ توڑ دلائل لاتے ہیں۔ کسی کا یارہ ہے کہ اس دلیل کو توڑے؟ خود عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ کے کھانے کی بات میں ایک مذہبی عقیدہ رکھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت عیسائیوں کے ہاں جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک تہوار وہ بھی ہے جس میں وہ حضرت عیسیٰ کی سنت ادا کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں۔ اس کھانے کا ان کے ہاں کوئی نام ہے، کوئی بڑا مقدس نام ہے ان کے ہاں۔ تو اس کے پیچھے ان کا یہ عقیدہ وابستہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جب رومی گرفتار کرنے آئے، یہودی ان کے ساتھ تھے، تو اپنے حواریین سے جب وہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے عشاء کا کھانا کھایا تھا، آخری عشاء کا کھانا۔ وہ جو آخری عشاء کا کھانا ہے نا، وہ عیسائیوں کے ہاں ایک مذہبی تقدس رکھتا ہے۔
تو چونکہ حضرت عیسیٰ کے کھانے سے تو ان کا مذہبی عقیدہ وابستہ ہے اور ان کے کھانے کو یہ مقدس کھانا سمجھتے ہیں، تو اللہ نے ان کی اس دکھتی رگ کو پکڑا ہے کہ مسیح کے کھانے کو تو قائل ہونا، تو کھانے کا محتاج ہونا خود ان کے خدا نہ ہونے کی دلیل ہے، الوہیت میں حصہ دار نہ ہونے کی دلیل ہے۔ آگے پھر مشرکوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آگے پھر اہل کتاب کو متنبہ کیا گیا کہ اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق۔ پیچھے بھی یہ مضمون آ چکا ہے، یہاں پہ رائے تھوڑا مختلف ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھا اور یہاں مجموعی طور پر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تثلیث اور الوہیت سے ہٹ کر ہر معاملے میں جو غلو کرتے ہیں نا، ان سب چیزوں کے بارے میں کہ اپنے دین کے کسی معاملے میں غلو نہ کرو اور اپنے خواہشات کی وجہ سے اللہ کے احکام میں رد و بدل نہ کرو اور ان کا انکار نہ کرو۔ اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ جو برحق غلو ہے وہ غلو ہی نہیں ہے۔ مثلا دین کے ادب احترام ہوتا ہے تو وہ غلو نہیں ہے، وہ برحق ہے۔ وہ تو ہر امت کو، ہر انسان کو حکم ہے اللہ کے باتوں کے، اللہ کے رسول کی باتوں کے، اللہ کے نشانات کا احترام کرے، قدر و منزلت کرے، ادب کرے، تو وہ ناحق غلو نہیں ہے۔ ناحق غلو جو ہے وہ نہ کرو۔ احترام میں اتنا حد سے بڑھا دو کہ رسول کو خدا بنا دو، یہ کوئی احترام نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا، اور ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو گمراہ ہو چکے ہیں من قبل، تم سے پہلے، وَضَلُّوا كَثِيرًا، اور خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے ساتھ اور بہت سو کو گمراہ کیا۔ ضلوا وَضَلُّوا، گمراہ ہوئے بھی اور گمراہ کیا بھی، یعنی گمراہی کے پھر پرچارے کو ٹھیکیدار بھی بنے، پورے دنیا میں گمراہی کو سپلائی کرنے لگے اور اس کو جو ہے امپورٹ کرنے لگے، ہر طرف پھیلانے لگے، تو تم ایسے نہ بنو۔ تو ایسے لوگ یہودیوں میں تھے جنہوں نے جان بوجھ کے ٹھیکہ اٹھایا تھا کہ ہم عیسائیوں کا مذہب بدل کے رکھیں گے۔ تو شاید ان کو متنبہ کرنا ہے کہ یہ جن لوگوں کو تم آج مقدس سمجھتے ہو نا، یہ گمراہ تھے اور انہوں نے گمراہی پھیلانے کا ایک مشن اپنایا تھا اور تمہاری قوم میں گمراہی انہوں نے پھیلائی۔ جیسے میں نے سینٹ پال کا، پولوس کا آپ کو حوالہ دیا تھا، تو شاید اس قسم کے لوگ تھے جو یہودی روپ بدل کے عیسائی بن گئے تھے اور پھر عیسائیوں کو غلط راستے سے چلایا، اور عیسائی آج بھی ان کو مقدس لوگ سمجھتے ہیں اور بائبل میں ان کے خطوط اور ان کی سیرت اور ان کے مکاشفات انہوں نے درج کیے۔ تو یہ بات ہوگی۔ اگلے رکوع میں یہ فرمایا گیا کہ یہ بنی اسرائیل اپنے تاریخ کے مختلف ادوار میں اللہ کے غضب اور اللہ کی پکڑ کے شکار ہوتے رہے، اپنے شر اور شرارت اور فساد اور کفر اور بغاوت کی وجہ سے اور انبیاء کو ستانے کی وجہ سے، اور مختلف انبیاء کے زبانوں کے علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پہ لعنت کی، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ان پہ لعنت کی، ان کے نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنے پر، بغاوت کرنے پر۔ آگے منافقین، مسلمانوں میں سے ایسے لوگ جو منافقین سے اندر سے اور کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اندر سے دوستی اور خفیہ تعلقات اور راز و نیاز رکھتے تھے، ان پر رد کیا گیا، ان کی مذمت کی گئی، اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کافروں کے ساتھ مسلمان بہت کلوز تعلق اور دلی دوستی نہ رکھے، اپنے راز، اپنی قوم کے راز، اپنے دین کے راز ان کے سامنے افشا نہ کرے، اور دین کے خلاف جو تنقید اور پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ان کو اس بات کی اجازت نہ دے، اس کی حوصلہ شکنی کرے، ان کو جواب دے، ان کی ہر بات پہ ہاں ہوں نہ کرتا رہے، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا رہے۔ یہ منافقین کا طریقہ تھا، اور وہ اگر دین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ، ہسٹری اور مسلمانوں کے دین کے خلاف، ان کو منہ توڑ جواب دے، اپنے مادی مفادات میں یا ان سے دوستی تعلق کی رعایت میں ان کی ایسی باتیں گوارا نہ کرے۔ جو ایسا کرتے ہیں منافقین کرتے تھے، ان کے اللہ نے مذمت کی۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ ان یہودیوں، آپ مسلمانوں میں سے بعضوں کو دیکھیں گے جو ظاہر مسلمان تھے کہ وہ کافروں کے ساتھ دلی راز و نیاز رکھتے ہیں، دلی تعلق اور خیرخواہی رکھتے ہیں اور خفیہ دوستیاں رکھتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یہ بہت بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجی ہے۔ اس بات پہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر یہ منافقین اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے اور اس کتاب اور احکام پر ایمان لاتے جو ہم نے ان پر بھیجی ہے، دعویٰ تو کرتے ہیں نا ایمان کا، تو یہ حقیقت میں اگر ایمان لائے ہوتے
تو پھر متخذوہم اولیاء، تو یہ کبھی بھی کافروں کا اپنے دوست نہ بناتے ہیں۔ تو کافروں کے ساتھ اس طرح کلوز تعلقات، خفیہ دوستیاں، راز و نیاز اور اپنے دین کے خلاف ان کی پروپیگنڈے اور اعتراضات سمجھنا اور اس میں ہنسنا، دانت نکالنا، مسکرانا، خوش ہونا، متاثر ہونا، یہ سب چیزیں اس کی علامت ہے کہ یہ دل سے مسلمان ہی نہیں ہے، یا اپنے اسلام پر مطمئن نہیں ہے، اسلامی چیزوں پہ راضی نہیں ہے، ان پر ان کو غیرت نہیں آتی۔ ولیکن مسلمان تو دین پر غیرت کھاتا ہے، اپنے رشتے ناتوں سے بھی زیادہ مسلمان کو دین پر غیرت کھانی چاہیے۔ تو جس میں دینی غیرت نہیں ہے اس کا کیا ایمان ہے؟ ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن اکثر ان میں سے پاپی نافرمان ہیں، اوپر سے ایمان اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ آگے عیسائیوں کے ایک طبقے کا ذکر ہے۔ عیسائیوں میں سے کچھ لوگ بڑے نرم دل تھے، اور یہ حبشہ کے نجاشی بادشاہ اور اس کے درباری لوگ اور اسی قوم کے لوگ تھے۔ یہ عیسائی تھے لیکن بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رحم دلی، رقت اور حق شناسی رکھی تھی۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی ہجرت کی تو وہاں پر سورہ مریم کی آیتیں حضرت جعفر طیار سے سن کر نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تھے، اور اس کے دربار میں جو بڑے بڑے پادری اور علماء تھے ان کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں، وہ ایمان لائے تھے۔ پھر جب مدینہ میں حضور ہجرت کر کے چلے گئے اور حبشہ سے مسلمان بھی واپس مدینہ آ گئے، تو ان مسلمانوں کے ساتھ نجاشی بادشاہ نے اپنا علماء کا، اپنے راہبوں کا ایک پورا وفد بھیجا تھا۔ تاریخ میں سیرت میں آتا ہے 70 آدمیوں کا وفد آیا تھا، جس میں اس کے دربار کے بڑے بڑے وزیر، مشیر، علماء، راہب، مذہبی رہنما شامل تھے، اور حضور سے انہوں نے ملاقات کی۔ حضور نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور سورہ یاسین حضور کی زبان سے سن کے وہ رو پڑے تھے، ان کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں، اور یہ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں ان کی تعریف کی ہے، اور ان کا یہ نقشہ کھینچا ہے کہ کیسے ڈائلاگ انہوں نے بولے۔ جب انہوں نے قرآن سنا کیسے اس کے سامنے جھک گئے اور اللہ کی عظمت کا اظہار کرنے لگے، اور اللہ کے سامنے ان کی وفاداری کا اظہار کرنے لگے۔ اور فرمایا کہ اس قسم کے لوگ جن عیسائی معاشروں میں ہوتے ہیں، علماء اور رہبان جو نجاشی کے دربار میں تھے، وہ اچھے سلجھے ہوئے لوگ تھے، تو عیسائیوں کے جن معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ عیسائی مسلمانوں کے مقابلے میں متاثر نہیں ہوتے، وہ مسلمانوں کے لیے کم نقصان دہ ہوتے ہیں۔ باقی کافروں کی بنسبت وہ عیسائی مسلمانوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور جن عیسائیوں کے معاشرے میں اس قسم کے معتدل لوگ نہیں ہوتے تو وہ عیسائی پھر بڑے کٹر اور متشدد قسم کے ہوتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً میں یہ بیان فرمایا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تو تم یہودیوں کو پاؤ گے، دوسرے نمبر پر مشرکوں کو، ہندوؤں کو پاؤ گے، الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اور اگر مسلمانوں کے ساتھ نرم گوشہ دیکھنا ہو کافروں میں سے، تو مخالفت میں تو یہود اور مشرکین سب سے آگے ہیں نا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اگر نرم گوشہ رکھتے ہیں اور کچھ رعایت کرتے ہیں تو وہ عیسائی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے ایسے مراد وہی عیسائی ہیں جن کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ جن میں قسیسین، احبار اور رہبان ہوتے ہیں، کہ وہ لوگ پھر ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کو جیسے ان میں اعتدال آتا ہے۔ تو یہ وجہ بتا دی، اور اس وجہ سے معلوم ہو گیا کہ جو عیسائی متشدد یا متعصب ہیں ان میں یہ لوگ نہیں ہیں۔ فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، عیسائی جو نرم گوشہ مسلمانوں کے ساتھ رکھتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان میں قسیسین اور رہبان ہیں، یعنی بڑے بڑے علماء، معتدل علماء اور بڑے بڑے اولیاء اور درویش ہیں جو ان کو اعتدال میں رکھتے ہیں۔ وأنہم لا یستکبرون، اور وہ اولیاء اور درویش تکبر نہیں کرتے، ہٹ درم نہیں ہوتے، تو اپنے معاشرے کو بھی وہ تکبر سے بچاتے ہیں۔ تو جو آدمی تکبر نہیں کرتا نا، اس کو پھر حق کو قبول کرنا، حق کے لیے نرم ہو جانا آسان ہوتا ہے۔ آگے نجاشی بادشاہ کے دربار کا منظر کھینچا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یہ عیسائی لوگ، نجاشی حبشے کا بادشاہ اور اس کی کابینہ، اس کی پوری کیبنٹ اور اس کے وزیر مشیر اور وہاں کے مذہبی رہنما، انہوں نے جب وہ کلام سنا جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے، ایک صحابی کے زبان سے سورہ مریم انہوں نے سنی تھی۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا، مریم کا، زکریا، یحییٰ کا، جو ان کے نبی ہیں ان کا بہت اچھا تذکرہ ہے نا، اس سے ان کا دل بڑا متاثر ہوا، اور ان کو پتہ تھا ان کے صحیح حالات کا، تو قرآن نے بھی ان کا صحیح حالات بیان کیے تو ان کو پتہ ہوا کہ یہ واقعی آسمانی کتاب ہے، ورنہ اس نبی کو ہمارے نبیوں کے صحیح حالات کا کیسے پتہ ہوا۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تو اے نبی آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ جب انہوں نے سورہ مریم سنی
تو تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور انہوں نے اسی موقع پہ کہا کہ یقولون ربنا آمنا، کہ ہمارے اللہ ہے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے، فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھیو، آپ کی کتاب آپ کے آخری نبی کی بات ہم تک پہنچی تو ہم نے اس کو مان لیا، آپ قیامت میں ہمیں منکروں میں شمار نہ کریو، آپ ہمیں مومنین میں لکھ دیجیے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہم کیوں کر ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، حالانکہ حق ہمارے سامنے آ چکا ہے، حق ہم پہ واضح ہو چکا ہے، ونطمع ان يدخلنا ربنا، اور ہم اس حق کو قبول کرنے کی وجہ سے اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا وہ رب ہمیں اب نیکوکار لوگوں میں شمار کرے گا، فاسقوں میں، ظالموں میں، کافروں میں اب ہمیں اللہ تعالیٰ شمار نہیں کرے گا۔ پیچھے عیسائیوں یہودیوں پہ اللہ نے یہی فتوے لگائے ہیں نا، یہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، پاپی ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، متکبر ہیں، یہ سب القاب قرآن نے ان کو دیے ہیں۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کے ہاں سے یہ خطاب ملے کہ یہ ظالم ہے، یہ پاپی ہے، یہ ہٹ درم ہے، یہ متکبر ہے، یہ سرکش ہے، یہ میری رحمت سے دور ہے، یہ ملعون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے وہ لوگ جن کے اس طرح کے کرتوت ہیں ان کو قرآن نے یہ خطابات دیے۔ تو نجاشی شاہ حبشہ اور اس کے کیبنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ظالم و فاسقوں والے لوگوں میں شمار نہ کریو، ہمیں صالحین میں شمار کریو۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کو بھی یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ شمار کرے، نیکوں میں ہمارا شمار کرے اور نیکوں کے ساتھ ہمیں اٹھائے۔ انبیاء نے بھی یہی دعائیں کی۔ حضرت یوسف کی دعا میں نے آپ کو بتائی تھی نا، کیا فرمایا کہ ربی توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے ایمان کے ساتھ وفات دے اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ قیامت میں اٹھائیے۔ تو صالحین کے زمرے میں، کیٹیگری میں شمار ہونا اور صالحین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا یہ معمولی بات نہیں، اس کی ہم سب کو آرزو اور تمنا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ انبیاء یہ دعائیں کرتے تھے، نجاشی شاہ حبشہ یہ دعا کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ نے اس کا پھل ان کو دیا، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا، جنات، وہ باغات دیے، یعنی مرنے کے بعد ان کو مل جائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور ہم اپنے مخلص بندوں کو، فرمانبردار بندوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں دعوت دے دی کہ نجاشی کی اس چیز کا اگر رش کرتے ہو نا تو یہ تمہارے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے، بس نیکوکار بن جاؤ تم سب کو بھی یہی چیز مل جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ نجاشی کا واقعی بیان کر دیا اور سب کے لیے اعلان عام بھی کر دیا کہ نجاشی والے اعزازات تمہیں بھی مل سکتے ہیں، مخلص بن جاؤ، ایمان پہ استقامت اختیار کر لو، اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ تو ہر مخلص کو میں ایسے ہی بدلہ دیا کرتا ہوں۔ حق جہاں سے بھی ملے حق کو ٹھکراؤ نہیں، اس کا مقابلہ نہ کرو، اس کو قبول کرو۔ بعض آدمی عمر کے بہت سالوں تک ایک مغالطے میں ہوتا ہے، غلط مسئلے کو سمجھتا ہے، جب اس کو صحیح مسئلہ آ جائے اب ہٹ درمی نہ کرے، اس غلطی کی اصلاح کر لے، صحیح مسئلے کو قبول کر لے، اس کی برکت سے وہ غلط مسئلے پہ جو عمل کرتا رہے وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا، وہ بھی اس کی نیکی شمار ہو جائے گی، نیکی اس کے بدلے میں لکھی جائے گی، کیونکہ نیک نیتی سے عمل کر رہا تھا نا۔ لیکن بعض لوگ پھر ہٹ درمی کرتے ہیں، ان کو اس میں اپنی آر نظر آتی ہے کہ اب تک ہم اس بات کے پرچارک تھے، اب کیسے اس بات کو چھوڑ دیں۔ بھائی انسان عاجز ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اگر غلطی زندگی کے کسی بھی سٹیج پہ بڑھاپے میں جا کے بھی واضح ہوگی نا، آدمی کو ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے، صحیح بات کو قبول کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا، مخلص بندوں کا، صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ نجاشی کو آخر عمر میں جب وہ بادشاہ ہے اس وقت حق کا پتہ چلا تو اس حق کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ کئی دفعہ ہمارا عہدہ، منصب، مال و دولت، معاشی سٹیٹس ہمیں کسی حق کو قبول کرنے سے باز رکھتا ہے کہ یہ ہمارا سٹیٹس اور ہماری پوزیشن اور ساکھ خراب ہو جائے گی، ہم بدنام ہو جائیں گے۔ یہ ویسی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ حق کو قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ آدمی کو عزت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آدمی کو بدنام نہیں کراتے۔ وہ جو بدنامی ہمیں نظر آتی ہے نا وہ وقتی امتحان ہوتا ہے، حق کو قبول کرنے کا نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول مشہور ہے کہ میرا کوئی مسئلہ اگر تمہیں کسی وقت کسی حدیث کے مخالف نظر آئے، میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث مجھ تک نہ پہنچی ہو، تو میرا جو مسئلہ کسی حدیث کے خلاف نظر آئے تو وہ حدیث لے لینا، میرا مسئلہ چھوڑ دینا۔ یہ ہمیں
تعلیم ملتی ہے اللہ کے نیک بندوں سے۔ آگے فرمایا یا ایھا آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ، جو اللہ نے حلال کیے ہیں وہ حلال سمجھو اور ان میں حد سے نہ بڑھو۔ یہ حد سے بڑھنا ہے، دیکھیں حلال چیز استعمال نہیں کر رہا، پرہیز کر رہا ہے کسی وجہ سے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے اور لوگوں کے سامنے تبلیغ کرے کہ یہ حرام ہے، تو یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے، بہت بڑی جسارت ہے، اور اس سے آدمی بعض دفعہ ایمان سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے حلال کو حرام سمجھنا عقیدے سے، دل کی گہرائیوں سے یہ کفر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک زمانے میں ایک مہم چلی تھی نا، بہت سے جو صوفی قسم کے لوگ ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں یہ جو چکن ہے، فارمی گوشت ہے نا، یہ کھانا مکروہ ہے۔ کسی عالم نے شاید فتویٰ دیا تھا، لیکن اس عالم کے اس فتوے کو قبول نہیں کیا گیا تھا، باقی اہل فتاویٰ نے ان کا جواب بھی لکھ دیا تھا۔ یہ 90 کے عشرے کی بات ہے، لیکن ان کا فتویٰ بڑا پھیلا اور بہت سے لوگ اس چیز میں ہے کہ چکن گوشت کھانا مکروہ ہے۔ تو اس پہ پھر علماء نے وعدے کیا کہ دیکھیں دلائل سے جب وہ چیز حلال ہے، حلال ثابت ہوگی، اب کسی کو پسند نہیں یا وہ پسند نہیں کرتا وہ بے شک نہ کھائے، لیکن شرعی حکم مکروہ ہونے کا ثابت نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے شرعی دلائل وہاں تفصیل سے ذکر کیا کہ کراہت کب ثابت ہوتی۔ مثلاً ان مفتی صاحب نے جنہوں نے مکروہ ہونے کا فتویٰ دیا تھا، انہوں نے ایک دلیل یہ دی تھی کہ ان کی غذا میں نجاست ہوتی ہے، ان کی جو فیڈ بنتی ہے نا اس میں یہ مرغیوں کی آلائشیں اس طرح کی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، تو جو نجس غذا کھاتا ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ اس کا بھی جواب دیا گیا تھا کہ اس کی جو فیڈ بنتی ہے، ہم ان کارخانوں میں گئے، بعض اہل علم پھر ان کارخانوں میں گئے جہاں ان کی فیڈ بنتی ہے، اور ان کو تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ فارمی مرغیوں کی، فارمی جو چکن ہے اس کی جو خوراک فیڈ بنتی ہے نا، اس میں یہ جو خون ہوتا ہے، آلائشیں، آنتیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ کوئی 15-20% بنتا ہے، باقی اس کے فیڈ میں 80%، 75%، 78% جو اجزاء یا مٹیریل ہے وہ اناج غلوں ہی کا ہے، اناج غلے، مختلف کیمیکل ایسی چیزیں، 15-20% وہ چیزیں ہیں جو آلائشوں میں آتی ہیں۔ تو اکثر کا اعتبار ہوتا ہے جب 50% سے زیادہ اس کی غذا حلال ہے تو، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مشینی پروسیجر سے گزر کر وہ نجاستیں بدل جاتی ہیں، ان کی بو ختم ہو جاتی ہے، ان کے وہ حالت بدل جاتی ہے، تو اب اس کو حرام غذا کہنا اور یہ کہنا کہ حرام غذا پلتے ہیں، تو یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ مکروہ ہونے کا حکم جو بعضوں نے لگایا تھا اس کو منع کر دیا گیا، تو یہ بھی ایک مثال ہے اس کی، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے جب تک دلائل سے وہ حرام ثابت نہ ہو، دلائل حلال ہونے کے تو اس کو حلال ہی سمجھنا چاہیے، مکروہ نہیں کہنا چاہیے، حرام نہیں کہنا چاہیے، ناجائز نہیں کہنا چاہیے۔ باقی کسی کو پسند نہیں یا کوئی طبی طور پر کسی کے لیے کوئی مضرت پہنچتی ہے تو وہ بے شک نہ کھائے۔ آگے فرمایا کہ جو بھی حلال پاکیزہ چیزیں ہیں، زمین کے اکثر بیشتر چیزیں حلال پاکیزہ ہیں، دیکھیں زیادہ تر، یہ اللہ کی شان کریمی ہے، زیادہ تر چیزیں حلال ہیں، حرام چیزیں تو بہت تھوڑی ہیں۔ جانوروں میں بھی کچھ جانور، درندے، وہ انسانوں کے پاس ہوتے نہیں، وہ تو درندے ہوتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں۔ انسانوں کی آبادیوں میں جو جانور ہوتے ہیں ان میں بہت سے حلال ہیں، ان کی اپنی قربانی کرتا ہے، ویسے کھاتا ہے۔ مور کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں بات کہ یہ حرام ہے، کیونکہ ہندوؤں کے ہاں مور حرام ہے نا، اسلام میں مور بھی حرام نہیں ہے۔ طوطے کو بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ طوطا شاید حرام ہے، حالانکہ طوطا بھی حرام نہیں ہے۔ کوے کی ایک قسم ہے، اس کو بھی فقہاء نے حلال قرار دیا، ایک قسم کو حرام قرار دیا، ایک کو حلال قرار دیا ہے۔ تو یہ چیزیں، جو چیزیں حلال ہوں وہ حلال سمجھنی چاہیے، جو حرام ہو حرام۔ اللہ سے آدمی ڈرے، واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لاتے ہو، اور حلال حرام کی اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں رہنے دو، اب اپنے ہاتھ میں نہ رکھو، اللہ نے یہ اتھارٹی انبیاء کے ہاتھ میں بھی نہیں دی۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہاں اب قسم کی بحث شروع ہوئی کہ جو لغو قسمیں ہیں ان پر تو اللہ تمہیں مواخذہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو قسمیں بما عقدتم الایمان، جو تم ارادے اور قصد اور نیت کر کے قسم کھاؤ گے اس پر مواخذہ ہوگا اگر تم توڑو گے۔ تو قسم جب توڑو گے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وہ معتدل کھانا جو تم خود کھاتے ہو اپنے کھانے کے حساب سے۔ غریب آدمی وہ غریبانہ کھانا کھاتا ہے تو اس طرح کھانا کھلائے، امیر آدمی جس طرح کھانا کھاتے ہیں وہ اس لیول کا کھانا غریبوں کو کھلائے۔ تو کہا جو کھانا خود تم کھاتے ہو اس طرح کا کھانا ان کو کھلاؤ۔
2 وقت کا کھانا 10 مسکینوں کو جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے ان کو کھلایا جائے، یا کھانا نہیں کھلاتے تو 10 مسکینوں کو کپڑا بھی دے سکتے ہو، یعنی ان کو مثلاً ایک جوڑا دے دیا، وہ سلا ہوا کپڑا یا انسلا کپڑا دے دیا بنا لیں۔ اور یہ چیزیں نہ پاؤ کھانا کھلانے کا یا کپڑے دینے کا، تو پھر 3 روزے رکھ سکتے ہو، 3 مسلسل روزے۔ اور کھانا کھلانے میں یہ آپشن بھی ہے کہ کھانا کھلانے کی بجائے نقد رقم دینا چاہو نا تو ایک مسکین کو 1.25 کلو آٹے کی قیمت دے سکتے ہو۔ مثلاً اگر 50 روپے کلو آٹا ہے تو 100 روپے ایک مسکین کو دے دو گے، 100 دوسرے کو، 10 مسکینوں کو 100 روپے دے دو گے، 1000 روپے ہو جائیں گے، تو اس سے قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور اگر ایک ہی مسکین کو دینا ہے تو پھر ایک دن میں نہ دو، اس کو 10 دن تک دو، روزانہ 100 روپے دو۔ ایک دن میں 1000 روپے دو گے نا، وہ ایک ہی مسکین کا ادا ہوگا، 9 کا پھر بھی باقی رہے گا۔ تو ایک مسکین کو دینا ہے تو 10 دن تک دو، 10 کو دینا ہے تو ایک ہی دن میں 100 روپے دے دو، 2 مسکینوں کو دینا ہے تو 5 دن تک دو، روزانہ دونوں کو 100 روپے، اور 5 مسکینوں کو دینا ہے تو 2 دن تک دو، آج اس کو ان 500 کو 100 روپے دیے، کل دوبارہ ان کو پھر 100 روپے دیے، تو اس طرح قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور آٹا دینا چاہتے ہو تو 2 کلو آٹے کا مثلاً پیکٹ دے دیا ان کو، 2 کلو آٹا ایک مسکین کو دے دیا، تو اس طرح بھی کر سکتے ہو۔ 2 کلو گندم بھی دے سکتے ہو، 2 کلو یا 2 کلو آٹا یا گندم یا اس کی قیمت، یا کھانا، اور کھانا اگر کھلانا ہو پھر 2 وقت کھلاؤ گے۔ لیکن یہ رقم یا اناج دینا چاہو تو وہ یہ نہیں ہے کہ 50 روپے ابھی دو 50 شام کو، وہ تو یک مش آپ دے دو 100 روپے، یا یک مش 2 کلو آٹا دے دو، اس میں پھر یہ صبح شام کی تقسیم نہیں ہے۔ تو یہ کفارہ ہے قسم کا جب قسم توڑی جائے۔ اور اس میں اگر آدمی کو وسعت استطاعت نہ ہو، پیسے اس کے پاس نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھے، استطاعت ہوگی پھر بھی روزے رکھنے چاہیے تو 3 روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ ایک بات سمجھیں، ہمارے ہاں فقہ حنفی میں جو قسموں کی اقسام اور تفصیل اور احکام ذکر کیے گئے ہیں نا، میں صرف آپ کو مختصر 1-2 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں اس کی 3 قسمیں بنائی گئی ہیں قسموں کی، ایک کا نام یمین غموس ہے، ایک کا نام یمین لغو ہے، ایک کا نام یمین منعقدہ ہے۔ اور یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں 2 قسموں کا ذکر آ گیا، یمین لغو کا اور یمین منعقدہ کا، اور ایک یمین غموس اس کا حدیث ہے وہ تفصیلی ذکر آیا ہے، اور پیچھے بھی آپ نے 4تھے پارے میں پڑھے وہاں بھی قسم کا تذکرہ آ گیا تھا۔ اب ان تینوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھو۔ یمین غموس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ماضی کی بات پہ جھوٹی قسم کھائے، ماضی کی بات پہ